آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 96 97 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یحلفون، وہ قسمیں کھائیں گے، لکم تمہارے لیے، لترضوا تاکہ تم راضی ہو جاؤ، عنہم ان سے۔ فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم، یعنی ان کی قسمیں کھانے اور ہیلے بانے کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ تم ان سے درگزر کرو، معاف کرو اور چشم پوشی سے کام لو، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ان سے راضی بھی ہو جاؤ۔ اگر تم ان کی باتوں سے متاثر ہو کر راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالی جل شانہ نے ان کے فسق کی وجہ سے ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ فَإِن، پھر اگر ترضوا تم راضی بھی ہو جاؤ، عنہم ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ، لا یرضیٰ نہیں راضی ہوگا، عن القوم الفاسقین فاسق لوگوں سے، نافرمان لوگوں سے۔ یعنی اے مسلمانوں، منافقین تمہارے سامنے تمہاری رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ اس طرح انہیں دنیا میں نفع حاصل ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم ان کی قسموں کا اعتبار اور ان کے عذر قبول کرتے ہوئے ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے کفر و نفاق کو جانتا ہے، وہ ان سے کبھی راضی نہ ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنْهُمْ کی بجائے لا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ کہنے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بیان ہوا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی ان کے فسق کی وجہ سے کسی صورت ان سے راضی ہونا جائز نہیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جس شخص کے حالات سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ منافق ہے، اس کی طرف سے تغافل تو جائز ہے، مگر اس سے دوستی اور محبت روا نہیں، جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ضمناً یہ بات بھی سمجھا دی ہے کہ محض انسانوں کو خوش کر لینا کچھ مفید نہیں، اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اصل خوشنودی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مطلوب ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ راضی نہ ہو تو ساری مخلوق کی خوشنودی بھی کسی کام نہ آئے گی۔ فرمایا یہ گندے اور نافرمان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا۔ گویا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے شدید الفاظ میں منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اس سے جماعت المسلمین کی طہارت بھی مقصود ہے اور ان کو تنبیہ بھی مطلوب ہے کہ کفر، شرک، نفاق اور عقیدے کا فساد انسان کو تباہی کی طرف لے جائے گا اور بالآخر جہنم میں پہنچا کر چھوڑے گا۔ لہذا اہل ایمان کو نجس لوگوں سے، ناپاک لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور توحید کی بات پر راضی ہوتا ہے، وہ اطاعت کرنے پر خوش ہوتا ہے، اس کے برخلاف نفاق اور بد اخلاقی سے خوش نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ انسانوں کو نیکی کی توفیق بھی عطا کرتا ہے، مگر وہ اس عطا کردہ استعداد کو ضائع کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ راضی نہیں ہوتا۔ لہذا اپنی استعداد کو درست طور پر استعمال کرنا چاہیے اور منافقوں، نافرمانوں، جھوٹے اور ناپاک لوگوں سے درگزر ہی کرنا چاہیے۔
الاعراب بدوی دیہاتی اشد زیادہ سخت ہیں کفرن کفر میں ونفاقن اور نفاق میں۔ ابتدا میں دیہاتی منافقین کا ذکر ہوتا ہے۔ الاعراب یہ لفظ دیہات میں رہنے والے گنوار یا اجڑ قسم کے لوگوں پر بولا جاتا ہے۔ اعراب جمع ہے اور اس کا مفرد عربی آتا ہے۔ یہ لفظ عرب میں رہنے والے یعرب ابن قحطان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے افراد پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ لوگ العرب بھی کہلاتے ہیں تو عربی تعریف کا لفظ ہے، یعنی ملک عرب کا رہنے والا، عربی زبان بولنے والا، شائستہ اور مہذب آدمی۔ اس کے علاوہ اعرابی میں الف داخل ہونے سے تحقیر کا پہلو بھی نکلتا ہے، اور اس سے مراد ایسا شخص ہوتا ہے جو دیہات یا بادیہ کا رہنے والا ہو اور شہر و ماحول اور تہذیب و تمدن سے دور ہو۔ اس کی جمع اعراب اور اعاریب بھی آتی ہے اور عربی کی جمع بھی اعراب آتی ہے، تاہم یہاں پر یہ لفظ اعرابی کی جمع کے طور پر آیا ہے جس کا معنی دیہاتی، گنوار یا جڈ آدمی ہوتا ہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہاتی یا گنوار زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں شہریوں کی نسبت۔ وجہ یہ ہے کہ شہری لوگوں کو نسبتاً اچھا ماحول میسر آ جاتا ہے، ان کو اچھی مجلس، اس کے نتیجے میں تہذیب و شائستگی حاصل ہوتی ہے، برخلاف اس کے دیہات میں اچھی سوسائٹی اور علم و عرفان کی مجالس نصیب کم ہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ پسماندہ اور تہذیب تمدن سے عاری رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس ماحول میں جتنی جہالت زیادہ ہوگی اتنا ہی وہاں کے لوگوں میں گنوار پن ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیہات کی زندگی کو پسند نہیں فرمایا، یعنی جو دیہات میں سکونت اختیار کرے گا وہ قدرتی طور پر سخت مزاج، اکھڑ اور اجڑ ہوگا، کیونکہ وہ تہذیب تمدن کی زندگی سے دور ہوگا۔ شہر والوں کو تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اچھی مجلس، وعظ و نصیحت حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے، مگر دیہاتی عام طور پر محروم رہتے ہیں، لہذا وہ زیادہ سنگ دل ہوتے ہیں، زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تجربے سے بھی ثابت ہے کہ دیہاتی لوگ عموماً چودراہٹ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا، مخالفت، ضد، عناد ان کا معمول بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کفر نفاق میں بھی بہت سخت ہیں۔ وَنِفَاقًا اور نفاق میں واجدر اور زیادہ سخت ہیں، زیادہ لائق ہیں۔ اللہ اس بات کے کہنا یعلم وہ جانے حدودہ ان احکام کو، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیے، علی رسولہ اپنے رسول پر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دیہاتی منافقین کے متعلق مزید فرمایا وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور یہ زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ نہ جانیں وہ حدود جنہیں اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ علم کی مجالس سے دور رہنے والے لوگ جاہل ہی ہوں گے، لہذا انہیں حدود اللہ کا کیا علم ہو سکتا ہے، وہ تو نہیں جان سکتے کہ اللہ نے اپنے نبی پر کون سے احکام نازل فرمائے ہیں، چونکہ انہیں یہ چیز حاصل ہی نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ان کو نہ ہی جانیں۔ فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ خدا تعالیٰ کا علم تمام انسانی طبقات پر محیط ہے، وہ ہر ایک کی استعداد کو جانتا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اعراب کی طبیعت منع فرمانی، خود غرضی، جہالت شدید تر ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حکمت بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان سے مشکل کام نہیں لیتا اور درجے بھی بلند نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں سے وہ واجبی سی باتیں مطلوب ہوتی ہیں، ان میں زیادہ گہری باتیں جاننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لہذا فرمایا کہ ان کے لیے حدود اللہ سے لا علمی ہی زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ ایسے معلوم ہوا کہ اچھی سوسائٹی خدا تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو شہری لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کی مجلس انسان کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے، اس کے علم
تقوی اور سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان مہذب بنتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ موجودہ دور میں اچھی سوسائٹی کا اصول بہت مشکل ہو گیا۔ یہ اچھی سوسائٹی کا صورت ہے کہ سنگ دل انسان بھی تہذیب یافتہ بن جاتے ہیں، ان کے علم و عرفان میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ مارماڈیوک بختیار انگریز تھا، وہ جاسوسی کے لیے جرمنی سے آیا، وہاں اسے اچھی سوسائٹی حاصل ہوگی۔ اس وقت شیخ الاسلام کے مجلس میں 7 سال تک بیٹھنے کا موقع ملا تو کایا ہی پلٹ گئی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے قرآن پاک کا انگریزی میں نہایت اچھا ترجمہ کیا۔ گویا سوسائٹی کے اثر سے عقائد بدل جاتے ہیں، برائی دور ہو کر نیکی شامل حال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی ملتی ہے، وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اے مولا کریم، اپنی مہربانی سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہوں، اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں، اور خدا تعالی جل شانہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے بھی نیکی نصیب کر دے۔ نیک لوگوں سے محبت رکھنا اچھی سوسائٹی کی علامت ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا، بد اخلاقی، بد تہذیبی اور یعنی فحاشی کا دورہ ہوگا۔ جس معاشرے میں یہ چیزیں پائی جائیں گی، اس معاشرے کے لوگ کفر اور نفاق میں شدید تر ہوں گے۔ جنگلوں، صحراؤں، دیہاتوں میں رہنے والے بدوؤں کی تعداد شہری آبادی سے زیادہ تھی، اور یہ سب ایسے لوگ تھے جن کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کسی نہ کسی طرح شکم پروری کر لی جائے۔ ان کی زندگی حیوانی زندگی کی سطح پر ہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہ انہیں کبھی سوچنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ وہ سوچ ہی سکتے ہیں۔ مدینہ میں جب اسلامی ریاست کی داغ بیل پڑ گئی تو انہیں بھی ایسی موٹی موٹی خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ ان لوگوں کو کوئی اخلاقی نظریہ تو ہوتا ہی نہیں، وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں اور قریش مکہ میں جو معاذ آرائی شروع ہے تو ان میں سے کون غالب آتا ہے، تاکہ جو فریق غالب آئے یہ بھی اس کے ساتھ لگ جائیں۔ اس طرح انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام تو قبول کر لیا، مگر یہ صرف چڑھتے سورج کو سلام کرنے کے مترادف تھا۔ اس سے ان کے اخلاق یا مقاصد میں کوئی بلند نظری پیدا نہیں ہوئی، اور بدوی اسلام صرف اس لیے لائے تھے کہ اب اسلام لانے میں ہی انہیں زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جو پابندیاں اسلام کی روح سے عائد ہوتی ہیں، مثلا نماز کا باقاعدہ اہتمام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد، اور اس راہ میں پیش آنے والے مسائل پر صبر اور برداشت وغیرہ، ان باتوں کے لیے لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ ایسے لوگ طبیعت میں صحرائی زندگی کی وجہ سے اجڑ پن اور اکھڑ پن موجود ہوتا ہے، پھر علم و حکمت کی محلوں سے دور رہنے کی وجہ سے تہذیب و شائستگی کا اثر اور علم و عرفان کی روشنی بہت کم قبول کرتے ہیں، اس لیے ان کا نفاق بھی شہری منافقوں کی نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ پھر انہیں ایسے مواقع بھی کم دستیاب ہوتے ہیں کہ اہل علم اصلاح کی صحبت میں رہ کر دین اسلام کے وہ قاعدے اور قانون معلوم کریں جو اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمائے ہیں، کیونکہ دین کا علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتا ہے اور اسے مہذب بناتا ہے، اور جو لوگ جہالت میں اس قدر غرق ہوں ان کے دلوں میں نہ نرمی پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ شرعی احکام کے مسئلوں کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ مذکورہ آیات میں ان منافقین کا تذکرہ تھا جو مدینہ شہر میں رہائش پذیر تھے، اور کچھ منافقین وہ بھی تھے جو بادیہ نشین یعنی مدینہ کے بعد دیہاتوں میں رہتے تھے۔ اس طرح ان میں جو کافر منافق تھے وہ کفر نفاق میں بھی شہریوں سے زیادہ سخت اور احکام شریعت سے زیادہ بے خبر تھے۔ اس آیت میں انہی کا تذکرہ ہے اور ان کے ہی کردار کی وضاحت ہے۔ بعض احادیث سے بھی ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلا ایک موقع پر کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا، اتقبلون صبیانکم، کیا تم اپنے بچے کو بوسہ دیتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ہاں۔ انہوں نے کہا، واللہ ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سن کر فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں سے رحم و شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ شہر سے دور رہتے ہیں اور اللہ اور رسول کی باتیں سننے کا اتفاق ان کو نہیں ہوتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہالت شدت پیدا کرتی ہے، لہذا جو شخص بلا وجہ شدت کا عادی ہے وہ علم سے دور ہے۔ یہ شدت بھی جہالت کی علامت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا
کہا کہ دیہات والوں کو بھی چاہیے کہ علم حاصل کریں اور علماء صالحین کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ علم اور اچھی صحبت جہالت بے عملی کو ختم کر دیتی ہے اور علم کی وجہ سے بے جا شدت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یا اللہ کریم، جو حاسد اور بدبین اور منافقین مسلمانوں کے درمیان گھسے ہوئے ہیں، ان کی منافقانہ حرکتوں سے ہماری حفاظت فرما، اور جو اہل ایمان کے ساتھ چال بازیاں، سازشیں، منصوبے باندھ رہے ہیں، یا اللہ کریم ان کو ناکام اور ذلیل فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔